بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم آپ کی کتاب سوکس پارٹ 2 کا سیکنڈ چیپٹر شروع کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے آئینی ارتقاء 1947 سے لے کر 1973 تک۔ اس کے انڈر ہم جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ ہے آئین کا تاریخی اجمالی جائزہ 1947 سے 1956 تک، A brief historical outlook on the constitutional development from 1947 to 1956۔ تخلیق پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ قائد اعظم کی انتھک محنت اور مدبرانہ بصیرت کا ثمر ہے۔ اسی لیے امریکی صدر ٹرومین نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا، مملکت پاکستان کا معمار دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا باپ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسٹر جناح کی غیر معمولی قیادت پاکستان اور اس کے باشندوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان 1947 کو مارز وجود میں آیا تو ہر نئے ملک کو چلانے کے لیے بچوں ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے، تو پاکستان کو اپنا آئین بنانے کے لیے کچھ ٹائم درکار تھا، لہٰذا انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ کا آغاز کیا، جس کے تحت انگریزوں کا دیا ہوا آئین جو 1935 کا ایکٹ تھا، اس کے تحت ملک کو چلایا گیا۔ اس آئین کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، لہٰذا اس انٹرم آئین کو جب تک پاکستان نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا، اس کو ملک میں نافذ کیا گیا تھا۔ لہٰذا پاکستان میں آئین سازی کا کام شروع کرنے کے لیے ایک آئین ساز اسمبلی تشکیل دی گئی، فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی۔ بچوں، آپ کو یہ بات غور سے سمجھ لینی چاہیے کہ آئین جو ہے وہ ایک بنیادی دستاویز ہوتا ہے جس کے تحت کسی ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ اٹ از اے بیسک ڈاکیومنٹ تھرو وچ دی سسٹم آف اے کنٹری از رن۔ تو لہٰذا پاکستان میں پہلی آئین ساز اسمبلی بنائی گئی۔ یہ ان اراکین پر مشتمل تھی جو کہ انڈیا میں الیکشن ہوئے تھے، جب متحدہ انڈیا میں مسلمان رہتے تھے تو الیکشن ہوئے تھے 1946 کے اینڈ اور 1947 کے شروع میں۔ ان میں جن کینڈیڈیٹس کا تعلق پاکستان کے اکثریتی علاقوں پر تھا، ان پر مشتمل ایک آئین ساز اسمبلی بنائی گئی تھی، اور قائد اعظم کو اس کا پہلا صدر جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس سلسلہ میں چیف جسٹس عبدالرشید نے بہت کام کیا تھا، اور ان کو اور گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم نے ان کے سامنے اپنا اوتھ بھی لیا تھا۔ لہٰذا یہ جو آئین ساز اسمبلی تھی، اس کے اراکین کی تعداد پہلے 69 تھی، بعد میں اس کو بڑھا کر 79 کر دیا گیا تھا۔ اس عبوری آئین کے تحت جو تھا، پاکستان نے اپنا پہلا اجلاس بلوایا، جس کے تحت اس نے 44 قوانین پاس کیے تھے۔ ان میں ایک قانون جو تھا وہ پیروڈا کا تھا، جو 1949 میں پاس ہوا تھا، جس کا مطلب ہے پبلک ریپریزنٹیٹیو آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ اس کے تحت بہت سارے سرکاری ملازمین کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام پہلے وزیر اعظم نے کیا تھا، اسمبلی سے پاس کروایا تھا، وہ تھا قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن۔ آبجیکٹیو ریزولوشن 12 مارچ 1949 کو جو تھی، لیاقت علی خان نے آئین ساز اسمبلی، جو کہ 2 طرح کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، اس نے ملک کے لیے آئین بھی بنانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے قانون سازی بھی کرنا تھی۔ اس قرارداد کو بنانے میں مولوی شبیر احمد عثمانی کا بڑا ہی کردار ہے۔ یہ جو قرارداد ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قرارداد میں یہ کہا گیا
کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لہٰذا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے جو حکمران ہیں ان کے پاس یہ ایک مقدس امانت ہے۔ پاکستان کا جو آئین بنایا جائے گا اس میں اسلامی قوانین کو سامنے رکھا جائے گا۔ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ گزاریں گے اور اسلامی قانون سازی کی جائے گی۔ فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ بنیادی اہمیت دی جائے گی۔ اقلیتوں کا تحفظ ہوگا، پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان جو ہے اس کا نظام وفاقی ہوگا۔ پاکستان ایک وفاقی ملک ہوگا جس کو انگریزی میں فیڈرل اسٹیٹ کہتے ہیں، لہٰذا اس میں جو صوبائی حکومتیں ہیں آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے انہیں صوبائی خود مختاری جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو بچوں یہ قرارداد مقاصد کے مین اہم پوائنٹس تھے، لہٰذا یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی اہمیت رکھتی ہے جیسا کہ برطانیہ کے آئین میں میگنا کارٹا اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو پاکستان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن بنے، 1956 کا بنا، 62 کا بنا، 73 کا بنا، اس کو دیباچہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ بلکہ 73 کے آئین میں یہ جو قرارداد مقاصد تھی، ضیاء الحق نے، ہمارے جو صدر تھے، انہوں نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ تو بچوں آج کے لیے آپ کا یہ لیکچر ہے، کل ہم یہ جو آئین سازی کی تاریخ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ اس کو